اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیہ حمیدہ مسلسل سماعت کے لیے ہدیہ ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام ہمارا موضوع ہے کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ہم کافر، مشرک یا منافق مانتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ سرکار ختم عقبت کی حرمت پہ حملہ ہوگا، ناموس مبارکہ پر حملہ ہوگا، عصمت پہ حملہ ہوگا اور قرآن کے منافی ہوگا۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ یہ سورۃ توبہ جو ما کان لنبی والذین آمنوا، یہ بات نبی کے شایان شان نہیں ہے اور نہ ہی مومنوں کے لیے ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ کبھی بھی وہ مشرکین کے لیے دعائے خیر مانگے، لو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کا قریب ترین ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم، یہ چیز کے بعد ظاہر ہو جائے کہ وہ بالکل جہنم کے ساتھی ہیں۔ تو اب ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ما استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے، الا ان موعدۃ، وہ ایک وعدہ تھا، وعدہ ایاہ، جب اس نے وعدہ تھا جو اس نے پورا کیا تھا، فلما تبین، جب ظاہر ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے لیے دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے برات کر لی، چھٹکارا کر لیا، منہ پھیر لیا، اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، حلیم میں نا بردبار۔ اللہ نے فرمایا یہ اگر کوئی بندہ دشمن خدا ہو، اس سے منہ موڑ لو، اس سے کنارہ کشی کر لو، اس کو قتل نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ اس کے ملاک کو برباد کرنا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ ابراہیم نرم دلی یہ ہے، حلم کا جو ہے مادہ یہ ہے، نرم دلی یہ ہے، حلیم ہونے کا مادہ یہ ہے کہ اس سے نجات کر لو۔ تو جناب ابراہیم کو اللہ نے حلیم بھی کہا اور نرم دل بھی کہا، تو حضور خدا سے بڑھ کر کوئی کائنات میں حلیم ہے؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے چھوڑ کر بھاگ جاتے، تیرے قریب ہی کوئی نہ پھٹتا۔ ابراہیم تو نرم مزاج ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، وہ صدیق نبی ہے، بلند زبان والا ہے، لیکن میرے آقا کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو ابراہیم کے لیے خلق عظیم اور نرم دلی کیا تھی کہ جب چچا کا پتہ چل گیا تھا تو اس سے کیا کیا تھا، بیداری اختیار کر لی تھی۔ تو جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا پتہ نبی کو چل گیا تھا کہ استغفر اللہ، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی کو پہلے بھی چاہیے تھا نکاح بھی نہ پڑھواتے، ان کے گھر بھی نہ رہتے، کنارہ کش ہو جاتے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت یہ انبیاء کے ساتھ جو آدم سے لے کر اس وقت تمام انبیاء کا ناصر ہے، کیا نبی کو وہ اکیلا چھوڑ دیتا جو محبوب بھی ہے، جس کے لیے اس نے اخلاق بنائے، جس کے لیے اس نے قسمیں کھائیں، کبھی اس کے رہنے کی قسم کھائی، کبھی اس کے زلفوں کی قسم کھائی، کبھی اس کے کردار کی قسم کھائی، کبھی اس کے دماغ کی عظمت کی تعریف کی، کبھی علم نشر اللہ کا صدر کا وزان کا وزر کلذین کا وزارہ کہہ کر ان کے سینہ اقدس کی تعریف کی، ولا اقسم بہذا البلد، اس نے رہن سہن کی تعریف کی، نون والقلم وما یسطرون میں ان کے علم کی تعریف کی، ما انت بنعمت ربک مجنون میں دماغ کی تعریف کی۔ جب ایک ایک عضو خواہ ہاتھوں کی تعریف کی ہے، پاؤں کی تعریف کی ہے، دانتوں کی تعریف کی ہے، لبوں کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے چہرے کی تعریف کی ہے، پیشانی کی تعریف کی ہے، جب اتنی اللہ نے تعریف کیا، وہ اپنے محبوب کو تنہا کیسے چھوڑتا تھا؟ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام مشرک تھے، کافر تھے، تو حق بنتا تھا سرکار خدمت کو ان سے علیحدہ کر لیتے، کہتے چچا لکم دینکم ولی دین، تمہارے تمہارا دین، میرا دین، نہ گھر چھوڑتے ہیں نہ ان کے لیے دعا چھوڑتے ہیں، فاطمہ بن اسل کے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چچا میں جب تک جیوں گا میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا
वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, सूरत इब्राहीम में पारा नंबर 13 है, आयत नंबर 35 है। वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने अपने रब से कहा था, ये बलद हमारे लिए अमन की जगह करार दे और हमारी औलाद को बुत परस्ती से बचाते रहना। अब ये साबित करें कि हर कबीले का बुत पड़ा था। अबू तालिब किस बुत की पूजा करते थे? जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम किस बुत की पूजा करते थे? सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा आमना बिनते वहब सल्लल्लाहु अलैहा, मेरे आका की वालिदा मज़मा, हमारे लामहदूद जाने कुर्बान मेरे आका के वालिदैन करीमैन शरीफैन सैयदैन के नलैन पाक पर उनकी कोई बुत तो साबित नहीं कर सका, क्योंकि अगर बुत साबित करेंगे तो जनाब इब्राहीम की दुआ कहाँ जाएगी? वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ये है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी। इससे मकसद ये हुआ कि ख़ानदान अबू तालिब, ख़ानदान सरकार खिदमत, इनके अबाउदार ने न कभी बुतों की पूजा की है, न कुछ ये दीन इब्राहीम पे थे और उसी के मुताबिक काबा के मुतवल्ली थे और काबा की हिफाजत करते थे, क्योंकि सरकार खिदमत का ख़ानदान तय्यब व ताहिर और अमीन था। बैरतुल बलद शेखुल बुता जनाब अबू तालिब का लक़ब था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। सामिन मुहतरम, सूरह मुबारक ज़ुमर की आया हमीदा मुसलसल समात के लिए हदिया है। तो हम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो आबाओ अजदाद हैं उनको बनत से कुरान देख रहे हैं कि कुरान उनके शान में क्या कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जनाब अबू तालिब ने जो खुतबा निकाह पढ़ा था उसमें पहले जिक्र किया था उस अल्लाह की तारीफ है जिसने हमें नस्ल इब्राहीम में रखा। तो जनाब अबू तालिब ने सूरत अल-हम से पढ़ा और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले पढ़ा था जो सूरत इब्राहीम में है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ रब्बिजअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाल हम से शुरू किया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? लामहदूद तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। यकीनन मेरा परवरदिगार मुझे नमाज कायम रखने और इकरार वाला इकरार दे, मुझे नमाज कायम करने वाला करार दे, और जो मैंने इकरार किया अल्लाह इस पर मुझे साबित कदम रखे, और मेरी औलाद में से भी हमारे परवरदिगार जो ऐसी हो जो नमाज कायम करे और नमाज के इकरार पे कायम दायम रहे। यही वजह है कि जब सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा का वरूद मसूद हुआ तो बीबी ने सजदा किया, और जनाब अमीरुल मोमिनीन भी जब इस दुनिया में, हर इमाम जब भी दुनिया में आया है तो उन्होंने सजदा किया है, क्योंकि जनाब इब्राहीम ने पहले शुक्र अदा किया था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ रब्बिजअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन के पाँव से तीर खींचा गया, पता नहीं चला, और नबी करीम इतनी इबादत करते थे तो अल्लाह को कहना पड़ा कि मेरा महबूब मैंने तुझे इसलिए दिया कि तेरे पाँव गर्म हो जाएं। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बिका फकब्बिर। फिर फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला व ज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। आधा कर दे, थोड़ी कर दे मेरा महबूब। यानी जनाब इब्राहीम ने कहा था कि नमाज का इकरार है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, किसी का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, किसी का लक़ब बाक़िरुल उलूम है, किसी का लक़ब जाफ़िर सादिक है। सजदे इतने लंबे हैं कि सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने
اور امام نے فرمایا میرا سلام ہو اس میری پھوپھی معظمہ پر جس نے بے پلان اونٹ پہ بھی نماز تہجد قضا نہیں کی۔ یہ ہے اولاد ابراہیم کا یہ سیرت۔ اور پھر یہ اگر ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک اور تاریخ میں لکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، یہ بالکل غلط ہے، نعوذ باللہ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ شورا پارہ نمبر 19 میں ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم، میرا محبوب بھروسہ کر عزیز الرحیم پر، الذی یراک حین تقوم، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، جو تم صلبوں میں منتقل ہوتا گیا۔ وہ سجدہ کرنے والے تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے۔ تو اب چلتے ہیں پھر قرآن مجید کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، جب تم اس کے بارے میں ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرو نہ خوف نہ کھاؤ، ہم انہیں تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور ہم انہیں رسولوں میں سے مقرر کریں گے۔ جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے پہلے انتظام کیا ہے، تو جناب ختم عتبت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، جس کے لیے خود فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، تو یتیم تھا، تیری پرورش میں نے کی ہے۔ تو وہ کس گھر کو سلیکٹ کیا ہے جس میں 17 سال رہا ہے؟ فرمایا یہ گھر ابو طالب کا نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اب پھر یہ سورۃ قصص کی آیت ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جناب موسیٰ کی ماں کا دل بیقرار ہو گیا۔ وَإِنْ كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، موسیٰ کی ماں کا دل مضطرب تھا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کرتی، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ تو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو پالا، اور جن ہستیوں کو سرکار ختم مرتبت نے ماں اور باپ کہا ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور قرآن مجید میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے، نبی کریم کے والد بزرگوار تو بلا قبل مولد ہی وفات پا چکے ہیں۔ آمن انتباب صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ السلام کثیرن کثیرہ شہزادی، وہ تو پہل ان کی یعنی مولد کے بعد وفات ہو گئی ہے۔ اب نبی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نبی نے کن کے لیے دعا خیر مانگی ہے؟ یا فاطمہ بنت اسد کے لیے یا جناب ابو طالب کے لیے؟ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو علی روتے ہوئے آیا تو نبی نے فرمایا علی تیری ماں نہیں تھی، وہ میری ماں تھی۔ اور جب اتنی نمازیں پڑھیں تو حضرت عمار یاسر نے پوچھا تھا کیا کیا؟ فرمایا اللہ کا حکم تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بعد میں دیتی تھیں، مجھے پہلے اپنے بچوں کی خوراک نہیں دیتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھیں، مجھے اچھے کپڑے پہناتی تھی، اپنے بچوں کو کمتر کپڑے پہناتی تھی، انہوں نے میری ماں کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ ہستیاں ہیں مسلمان بھائیوں، ہم لڑیں جھگڑیں نہیں، ہم جسم پہ کفر و تشنیع نہ کریں، ان ہستیوں کو پہچانیں جن کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور جن کے ماننے سے ہمیں کیا ہے؟ اگر ہم نے ماننا ہی ہے تو ان کو مان لیں، بجائے ہم ان کے لیے ہم تنقید کا نشانہ بنائیں۔ جب قرآن جن کو مومن کہتا ہے، قرآن جن کو، اور پھر قرآن مجید کی آخری آیت، اسی پہ میرا بیان ختم ہو گیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، میرا محبوب تو یتیم تھا، تیرا پرورش میں نے نہیں کی، میں نے پناہ نہیں دی، پناہ دی ابو طالب نے۔ اور پھر سورۃ ہود کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، جن لوگوں نے ماضی میں ظلم کیا ان سے رجوع نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو، ان سے قرض نہ مانگو۔ تارکنوں کے کتنے معنی ہیں؟ فتمسکم النار، ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم نے ساری زندگی محبت کی تو ابو طالب سے، فاطمہ بنت اسد سے، علی سے، اور جناب سیدہ ختیجہ سے۔ اگر یہ خاندان نعوذ باللہ من ذالک مشرک تھا تو شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے، اور جو ظلم کے دائرے میں آتا ہے وہ
ان پہ لاگو ہوگا۔ اگر یہ ہم ان کو نہیں مانتے ایمان میں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ، ان کی حرمت پہ اور ان کی ناموس پہ حملہ ہوگا۔ عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جناب ابو طالب اور خاندان عصمت اہل بیت حضور کے آباء و اجداد کو مومن مسلمان ماننا ہوگا۔ یہی عقیدہ قرآن کا ہے اور یہی عقیدہ حدیث کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل